بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اس ویڈیو میں اعتکاف کے حوالے سے بات کرنے جا رہا ہوں۔ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ ناظرین، انسان جب دنیاوی کاروبار اور اپنے ذاتی اور گھریلو مصروفیات و مشغولیات میں الجھ کر اپنے مقصد حقیقی کو بھلا بیٹھتا ہے، یا یوں کہہ لیجئے کہ اپنے مالک حقیقی سے غافل ہو جاتا ہے، اور شیطانی اثرات، خیالات اور وساوس اس کے دل و دماغ میں اس طرح چھا جاتے ہیں، اس کے دل و دماغ پہ، کہ وہ غفلت سے نکل نہیں پاتا۔ پھر دھیرے دھیرے یہ غفلت اتنی بڑھ جاتی ہے کہ وہ نماز، روزہ اور دیگر عبادتیں انجام دیتا ہے، لیکن یہ غفلت ختم نہیں ہوتی۔ تو ایسی صورتحال میں، ایسے وقت میں انسان، یہ بندہ اپنے مقصد حقیقی کو پانے کے لیے اور اپنے مالک حقیقی سے اپنا تعلق مضبوط کرنے کے لیے یکسوئی اور تنہائی اختیار کرتا ہے۔ اسی کو شریعت میں، یعنی کسی ایسی مسجد میں اعتکاف کی نیت سے جس میں باجماعت 5 وقتہ نماز ہوتی ہو، ٹھہرنا اعتکاف کہتے ہیں۔ ناظرین، اعتکاف کی اہمیت و فضیلت کیا ہے؟ تو اس سلسلے میں متعدد احادیث وارد ہوئی ہیں۔ چند 1-2 حدیث آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ ناظرین، اعتکاف ایک ایسی عبادت ہے کہ جس میں اگر معتکف مسجد میں یوں ہی بیٹھا رہے، کوئی عبادت نہ کرے، نماز، تلاوت یا ذکر، تسبیح وغیرہ انجام نہ دے، پھر بھی اسے ثواب ملتا رہتا ہے، اسے عبادت گزاروں میں شمار ہوتا ہے، اور معتکف کا کوئی بھی لمحہ ضائع نہیں ہوتا۔ اسے مسجد میں بیٹھے بیٹھے بے شمار عبادتوں کا، بے شمار اعمال صالحہ کا ثواب ملتا رہتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فی المعتکف هو يعتکف الذنوب ويجزى له من الحسنات كعامل الحسنات، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے معتکف کے سلسلے میں کہ اعتکاف کرنے والا گناہوں سے محفوظ رہتا ہے، اور اسے ان تمام نیکیوں کا جنہیں وہ اعتکاف میں ہونے کی وجہ سے انجام نہیں دے سکتا، اسے اتنا ہی ثواب ملتا ہے جتنا کہ نیکیاں کرنے والے کو ملتا ہے۔ تو دیکھیں ناظرین، کتنی بڑی فضیلت ہے کہ بندہ مسجد میں بیٹھا ہوا ہے اور اسے بیٹھے بیٹھے بہت سارے نیکیوں کا ثواب مل رہا ہے۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، وَمَنِ اعْتَكَفَ يَوْمًا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ جَعَلَ اللَّهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّارِ 3 خَنَادِقَ وَكُلُّ خَنْدَقٍ أَبْعَدُ مَا بَيْنَ الْخَافِقَيْنِ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ایک دن کا اعتکاف کرے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں حائل فرما دیتے ہیں، جن میں سے ہر خندق کی چوڑائی زمین و آسمان کے فاصلے کے برابر ہے۔ تو یہ کتنی بڑی فضیلت ہے ناظرین کہ ایک دن کا اعتکاف کرنے میں اتنی بڑی نوازش ہے۔ تو اگر ہم مزید اعتکاف کریں تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں کتنا بڑا اجر و ثواب عطا کریں گے۔ یہ باتیں ناظرین اس ویڈیو میں ذکر کی گئیں، اور انشاءاللہ آئندہ اعتکاف کی قسمیں، یعنی کتنی طرح کا اعتکاف ہوتا ہے، اسی طریقے سے اعتکاف کب، کہاں اور کون کرے، یہ چیزیں بیان کریں گے۔